عنوان گفتگو اس آیت کو قرار دیا اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی ایک عظیم صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یقیناً تحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، جاءکم تمہارے پاس تم میں سے ہی تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے اللہ کا، اور اس کی صفت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم لوگ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہو، جب تمہارے لیے کوئی سختی آ جاتی ہے، جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ رسول کیا ہے، اس رسول پر صاف گزرتی ہے، اسے بھی کیا ہے تکلیف پہنچتی ہے، وہ رسول تو تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، بلکہ تمہاری تکلیف سے زیادہ خود رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اتنے غمزدہ نہ ہو جائے کہ کہیں آپ کی جان نکل جائے، یعنی اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ حریص علیکم، نہایت ہی کیا ہے حریص ہے تمہارے اوپر، تم چاہتا ہے کہ رسول تم لوگ مومن بن جاؤ، تم لوگ صالح بن جاؤ، تم لوگ متقی بن جاؤ، تم لوگ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور یہ رسول کیا ہے مؤمنین کے لیے نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ رؤوف بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ دونوں صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے عطا فرمائی۔ رحمت الہی کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لہذا جہاں پہ رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ کیا ہے رب العالمین ہے، وہاں پر اپنے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ایک شفیق اور مہربان اور نہایت ہی ان کے لیے درد دل رکھنے والے ہستی کے طور پر امام تعارف کرایا ہے، جس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور ہم اور آپ طالب علم ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عہدۂ علمیہ میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے خود ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کن علاقوں میں رہتے تھے، کس نسل سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے آبا و اجداد کیا تھے، کون سے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، ان تمام چیزوں کو رہنے دیں اور صرف اس وقت دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے ہم اور آپ کو کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن نعمتوں سے ہم اور آپ قدر نہیں کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی قدر شناسی ضروری ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو پہچانے گا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی قدر ان کی قیمت ہمیں جاننی چاہیے کہ وہ والدین جنہوں نے ہم اور آپ کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ہمیں طالب علم بننے کا شرف حاصل ہوا اور ایک دینی طالب علم بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جی ہم اور اپنے دوست احباب کو دیکھیں، اپنے گاؤں اور دیگر جو اس وقت دنیا کے معاشروں کو دیکھیں کہ کس طرح کے حالات ہیں، جوانوں کی کیسی حالت ہے، کس طرح کی برائیوں میں جوان پڑے ہوئے ہیں اور ان جوانوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ وہ برائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے یہ ہے کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ برے کام میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح انسان کے جسم میں بیماری ہے، ایک انسان کے لیے بیمار ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کا جسم کیا ہے بیماری کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، اس کی صحت میں روز بروز کیا ہے کمی آتی جا رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ مرض کیا ہے۔ وہ انسان بہت سخت تکلیف میں ہوتا ہے، مرض کا اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس طرح کے مرض میں مبتلا ہے کہ خود شعور نہیں رکھتا ہے کہ مریض سے پاگل ہے، مجنون ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ مجنون ہے، اس کی زندگی
زندگی کیا ہے لاپرواہی میں گزر جاتی ہے۔ یہ جو انسان ہے ہم اور آپ اگر ان نعمتوں کی قدر نہ کریں، اطراف میں جو رشتے دار ہیں ان کی قدر نہ کرے، والدین کی قدر نہ کرے، اولاد کی قدر نہ کرے، اپنے اساتذہ کی قدر نہ کرے، اپنے دوست احباب کی قدر نہ کرے، اس مجنون کی طرح ہے جسے کیا ہے اپنے جسم کی صحت کے بارے میں کوئی معلوم نہیں۔ یہ اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہم اور آپ کی روحانی صحت کی خرابی کے بھی باعث بن سکتے ہیں، ہم اور آپ کے روح کی تکامل کے بھی باعث بن سکتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھی محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اس کے بعد مرحلہ آگے گزر جاتا ہے اور اپنے قدر کے بعد والدین جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ان کے احترام ان کے سامنے کس طرح ادب سے پیش آنا ہے، یہ سب کچھ بیان کیا ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قدر و قیمت ہے۔ اس کے بعد محمد و آل محمد کی قدر و قیمت اور منزلت کو جاننا۔ اگر ان ہستیوں کی قدر و منزلت کو نہ جانے تو یہ ہستیاں کیا ہے غربا ہے، بلکہ قریب الغربا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں یا غریب حسین، یہ غریب حسین، حسین غریب کس طرح ہے، کیسے غریب ہے، آیا غریب الوطن ہونا ہے؟ عام طور پر ہمارا تصور یہی ہے کہ حسین غریب الوطن تھے، اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ کر کربلا تشریف لائے تھے، عراق تشریف لائے تھے، اس وجہ سے غریب ہے۔ یہ ایک تصور ہے مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان عام تصور یہی ہے، لیکن میرا عزیزو حقیقت میں حسین کی قربت وطن سے دور ہونا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عراق خود حسین کا وطن ہے، حسین کے بابا کا دارالخلافہ کوفہ ہے، حسین کا گھر کوفہ میں ہے، انبیاء کی سرزمین ہے یہ عراق، جہاں امیر المومنین کا روضہ ہے وہ حسین کے لیے کیسے کیا ہے وطن شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں انبیاء کرام ہجرت کر کے دوسرے علاقوں سے عراق تشریف لاتے تھے تو یہ عراق تو حسین کے لیے کیا ہے وطن کے اعتبار سے غریب نہیں تھا، لیکن حسین کی غربت کیا تھی؟ اگر آپ کیا ہے تاریخ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو پڑھے تو وہاں پر آپ کو کیا ہے حسین کی غربت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ حسین کو نہیں پہچانتے تھے، حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے، حسین جو چاہتے تھے، حسین جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے، جس ہدف کو پہنچانا چاہتے تھے، ان لوگوں کو جس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جس گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، اس گمراہی سے نکالنا چاہتے تھے حسین، اس نور کی نورانیت کو نہیں پہچان رہے تھے، اس وجہ سے حسین غریب نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب عصر حضور نے جب دیکھا کہ اب یکا و تنہا ہے، کیونکہ آخری اتمام حجت تمام کرنے کے لیے مولا ابا عبداللہ حسین فوج اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سواری پر سوار ہیں، تمام اہل و عیال خیموں میں بیٹھے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اصحاب شہید ہو چکے ہیں، انصار شہید ہو چکے ہیں، اہل بیت کے جوان شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود حسین چاہتے ہیں کہ اس قوم سے کوئی نہ کوئی فرد نکلے جو نجات کی طرف آئے۔ لہذا حسین ایک عظیم خطبہ دیتے ہیں، اس خطبہ کے بعد الفاظ یہی ہے، امام فرماتے ہیں کہ آیا تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرے کیا جرم ہے کہ میرے قتل کی طرف پہ ہو تم؟ آیا میں نے تمہارے دین میں کوئی تبدیلی لایا؟ آیا میں نے کوئی جدید سنت ایجاد کیا ہے جس کی وجہ سے تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ آیا اس کائنات میں رسول اللہ کے فرزندوں میں، رسول کی بیٹی کے بیٹوں میں میرے علاوہ کوئی ہے؟ لوگوں کو اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صحابی بھی وہاں موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، ان سے خطاب کر کے ان کے نام لے کر بتاتے ہیں کہ آیا تم لوگ نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا؟ پھر فرماتے ہیں آخر میں مولا